السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں بابرکت رات میں رحمت الہی اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے اور اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بے قرار ہوتی ہے۔ لہذا اس رات میں قیام کرنا، کثرت سے تلاوت کرنا، ذکر و عبادت اور دعا کرنا مستحب ہے، اور یہ اعمال احادیث سے مبارکہ صالحین کے عمل سے ثابت ہیں۔ اس رات ان گنت لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن کچھ بدبخت اور گناہ گار ایسے بھی ہیں کہ جن کے گناہوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ پاک اس رات میں بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ناظرین، اس قدر اہم اور بابرکت رات میں آخر کون سے ایسے 7 گناہ ہیں کہ جن کو کرنے والا کبھی بھی معافی حاصل نہ کر سکے گا؟ ایک دفعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان المعظم کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، اے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس رات میں اللہ تعالی پورے سال میں ہونے والے کام کے بارے میں دیکھتا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالی اس رات سب کچھ لکھتا ہے کہ سارے سال میں انسانوں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں ان کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ شب برات والی رات اللہ تعالی انسانوں کا رزق لکھتا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس طرح اور کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات اللہ تعالی روح قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر اس کی جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے، کسی کی خوشی کے موقع پر موت لکھی ہوتی ہے تو کسی کی غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کا تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھنی ہوتی ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی انسان کی عمریں ایک شب بارات سے دوسری شب بارات تک مقرر کرتا ہے۔ انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، انسان کے ذہن و خیال میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا نام لکھ کر ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ کس کس کی موت اس سال ہوتی ہے اور کس کس مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ لسٹ ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل امین، یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر اس انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی سود خور شرابی زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پھر میرے پاس آ گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنا سر مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسانوں کے لیے جنہوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گرایا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو ان انسان کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتا ہو۔ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا و آخرت میں کسی انسان جس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو، اس کی طلب کو پورا کیا جائے گا۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہو، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مزید فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام انسانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کہ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، دل میں حسد، کینہ رکھنے والا، شرابی قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم الشان رات میں بھی
مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت صحیح ہونے کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کرے تو اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیا اور آخرت فلاح کا سامان تیار کریں۔ شب برات اسلام کے 8ویں مہینے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے ہیں، قبرستان اپنے فوت شدہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ اس رات کو مغفرت کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب رات کے معنی ہے رات، بارات کے معنی ہے نجات، اور شب برات کا معنی ہے کہ گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ اسی طرح اسی نیک رات اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے لیے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے رہو، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نوافل میں مشغول ہو جائیں، روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی صفات رحمان و رحیم اور رؤوف الرحیم کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور خدا کا منادی پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس سے حلال وسیع رزق عطا کروں، اور یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطعی تعلق کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کی 15ویں شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو، اس شب ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے، بخشش طلب کرنے والوں کا رزق، طلب کرنے والوں کے رزق میں اضافہ وسعت عطا کی جاتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارک
یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ الصق یعنی تقسیم اموال کی رات، اور لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس سے عطا کروں۔ اس وقت اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ کہا گیا ہے کہ اس کو شب برات اور شب صق اس لیے کہتے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے ذمیوں سے پورا اخراج لے کر ان کے لیے برات لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نصف شعبان المعظم کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا الوحی پیغام لعلکم یتذکرون، لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ اس شب مبارکہ خاصیان خدا کو علوم الہیہ عطا کیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی بھر جاتا ہے، ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، بندوں کی عمر، رزق اور عام و حواس، مصائب العام، خیر و شر، رنج و غم، فتح ہرزمت، وصل و فضل، ذلت و رفت، قحط سالی، فراغی غرض، یہ کہ تمام سال ہونے والے افعال اس شب مبارکہ میں اس محکمے سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تفویض ہوتے ہیں جس پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی، مسرت، جادوانی اور تقسیم قسمت انسانیت کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی بارات ہوتی ہے، اور یہ شب ریاضیت، مراقبہ و احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ شب برات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالی کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہے۔ اس میں انسان کو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کی عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجا آوری کا صلہ اور انعام ہے۔ شب برات دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالی
اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔ جب الہی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو کرنا ہی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں، اپنے مقاصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھنے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب بارات ہمارے لیے ایک خاص رات ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین کی یاد میں اشک کی بار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیوزات کا بحر بیکراں ہے جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مبارک اور مقدس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔